وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم ألتقني بالهدى وألهمني التقوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوات. محفل بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی نورانی، بابرکت، علماء کرام، عاشقان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان اہل بیت علیہ السلام یہاں پہ تشریف فرما ہے. سلمان حیدر صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے آپ کے ایمان کو تازہ کیا. ایک ربائی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ سامعین کے. مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے. توجہ. مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے زمانے میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان. آپ کے ہاتھوں مبارک پر پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور ایک نظم ہے، محسن نقوی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور بہت عمدہ شاعر تھے اردو زبان کے. بہت خوبصورتی، تراکیب اور الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرتے تھے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. توجہ سامعین محترم کی، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میلاد پاک کی مناسبت سے آج تمام مسلمان عاشقان رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام میلاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. اور ایک اور خوشی بھی اس مہینے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی، وہ رسالت امام کے فرزند ارجمند حضرت امام صادق علیہ السلام کا میلاد بھی اسی مہینے کے اندر. تو جو رسول پاک کا ماننے والا ہے وہ ان کی آل سے بھی اسی طرح سے محبت کرتا ہے جیسے رسول خدا سے محبت. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ رسول پاک سے محبت کرے اور ان کی آل سے محبت نہ کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یکون عبدا مؤمنا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ رسول پاک کی آل سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، دین نام ہی
مصطفیٰ کی سے محبت کر۔ اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، دین نہیں انسان حاصل کر سکتا۔ تو عرض خدمت ہے کہ میلاد حضرت محمد مصطفیٰ ہم کہتے ہیں یہ صادقین کا میلاد ہے۔ حضور پاک کا لقب بھی کیا ہے؟ صادق ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے اپنی سچائی اور صداقت کا ایسا لوہا منوایا، جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو سچا اور صادق کہہ کر پکارے۔ اور انہی کے ایک فرزند ہے جن کا لقب بھی صادق ہے، نام مبارک جعفر ہے، ان کا بھی یوم میلاد ہے۔ میں ایک بات آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو عالم اسلام کی ہستیاں ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسل ہے، یہ طاہر اور مطہر ہستیاں ہیں، ان کو ہم شیعہ سنی میں محدود نہ کریں، یہ اسلام کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام نے جو علم کے دریا بہائے ہیں، وہ وہی علم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان میں یہ تفریق کم ہوا کرتی تھی۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، یہ بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ یہ کہتے ہیں جب بھی میں امام صادق کی خدمت میں جاتا تھا، باوجود اس کے کہ میں جوان تھا اور وہ سن رسیدہ تھے، لیکن میرا احترام کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی گیا ہوں، میں نے امام صادق کو 3 حالتوں میں پایا ہے۔ میں جب بھی گیا ہوں امام صادق کی خدمت میں، یا امام صادق قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا ذکر پاک میں مشغول ہوتے تھے، یا روزے سے عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ تو بزرگان اس طرح سے احترام کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے، لولا السلطان لہلک النعمان، میرے وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، وہی میری حقیقی زندگی ہے، اس سے پہلے گویا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، تو یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ اولاد ہے کہ ان کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور ہے۔ تو 2 صادقین کا میلاد ہے، تمام مسلمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو عرض خدمت کر رہا تھا کہ گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ اور یہ شعر قابل توجہ ہے، سب اہل ذوق افراد سے میں داد دینا چاہوں گا۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ حیات صاحب توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ، یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے گیسو سایہ گیسو کا ترانہ، واللیل قرآن کی آیت ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا ترانہ، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سلامت رہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور آخری شعر جو اس پوری نظم کی جان ہے، اس پہ آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، آیات قرآن، اترے گا کوئی کہاں تک آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔
قرآن تیری خاطر ابھی مصروف سنا ہے۔ میرے دوستو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنا ہے تو کسی کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو جس کو پہچانتا ہو۔ اگر پہچانتا نہ ہو تو وہ پوری تعریف نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی شاعر اگر مدح کرتا ہے، نعت لکھتا ہے، قصیدہ لکھتا ہے حضور پاک کا، تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ کو اگر کوئی پہچانتا ہے تو وہ ذات پہچانتی ہے جس نے محمد کو خلق کیا ہے۔ لہذا قرآن سے بڑھ کر حضور کا اور کوئی قصیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں کبھی خالق اپنے حبیب کا نام اس ادا سے، اس عظمت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ لیتا ہے۔ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل فرماتا ہے۔ 400 الفاظ، 400 نام اور اسماء اور لقب ہیں حضور پاک کے جو قرآن مجید میں بیان کیا۔ کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کو اللہ بلند کر دے اس کو کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ دنیا لاکھ کوشش کرے نبی کریم کے ذکر کو چھپا دے، وہ کبھی بھی نبی کے ذکر کو نہیں چھپا سکتی اور نہ روک سکتی ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن نے کیا فرما دی؟ ایک چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی، سورہ کوثر۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اگرچہ اس کی مختلف تفسیریں علماء کرام نے بیان کی ہے، یہ حوض کوثر کی بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ لیکن میں آپ سب مومنین کو اور بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو آیت کی پہلی، اس سورت کی پہلی آیت ہے اور اس سورت کی آخری آیت ہے، اگر آپ ان دونوں کو ملا کے دیکھیں گے تو شاید کوئی اور تفسیر ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں نا کہ حضور پاک کے یکے بعد دیگرے اللہ نے بیٹے عطا کیے اور مکہ میں وہ فوت ہو گئے، تو اب یہ دشمن آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ ابتر ہیں آپ۔ عاص بن وائل حضور پاک کو اس قسم کا طعنہ دیا کرتا تھا، تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے حبیب کو تسلی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس اس کے شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی نماز بھی ادا فرما اور اس کے بعد قربانی بھی کر، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، وہی ابتر رہے گا۔ تو اس سے مراد علماء یہ بیان کرتے ہیں، تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، خیر کثیر۔ تو آج دیکھیں کہ اس کا تعلق ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو آج حضور پاک کی نسل پاک پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہے وہ حضور پاک کی نسل موجود ہے۔ یہ سادات اس تفسیر کوثر کی ایک جو ہے بہترین تفسیر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ مجھ جیسا ناقص انسان سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اور عالم دین سمجھ سکتا ہے۔ کیوں میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں؟ آپ کی شان انسان کی عقلوں سے ماورا ہے، عقلوں سے ماورا ہے۔ اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے، تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے اور تمام عالم اسلام کے علماء اولین و آخرین کے علم کو جمع کیا جائے، تب بھی محمد مصطفیٰ کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے
اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، لیکن کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ جب کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا ہے، باقی پھر ساری کائنات حضور کے سامنے بنتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا، حضور کے سامنے بنتی رہی ہے۔ بھلا وہ کیا سمجھے جو یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ہمارے جیسے ہے؟ اے بدبخت انسان، تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انبیاء علیہ السلام ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیسے کر سکتا ہے؟ ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا ہمارے تک یہ بات پہنچانے کے لیے، یا نبی اللہ، آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے، تمام انبیاء کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور فرمایا اور مجھے تمام انبیاء کی سرداری عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ فضل والفضل لک یا علی ومن ائمۃ من ولدک، اس کے بعد اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے اور آپ کی اولاد ائمہ کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں فرشتے تو ہمارے خادم ہیں اور ہمارے ماننے والے اور چاہنے والوں کے خادم ہیں۔ ایک یہودی آیا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بڑے غور سے دیکھنے لگا آپ کو۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ یہ بتائیں اے محمد، آپ یہ بتائیں، چونکہ آپ کو وہ رسول تو نہیں مانتے تھے نا، کہا یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے دریا کو شکافتہ کیا، ان کو عصا دیا، ید بیضا دیا، اور یہ تمام معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے ہیں۔ تو آپ بتائیے آپ کس طرح سے موسیٰ سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود ستائی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ توجہ ہے نا سامعین؟ میں بتاتا ہوں۔ کہا اب فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا، اب حضرت حوا ایک طرف ہے، بابا آدم ایک طرف ہے، رو رہے ہیں، کئی سو سال تک روتے رہے، اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک کہ انہیں میرے واسطے اور میری آل کے واسطے سے اللہ نے دعا نہیں دی۔ تو اب آپ بتائیں جس کے واسطے سے آدم کی توبہ قبول ہو وہ افضل ہے؟ تو محمد مصطفیٰ آدم سے افضل ہے۔ اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو فرشتوں سے کہا گیا تھا نا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، نبی پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا نور آدم کی پیشانی میں تھا، اس لیے اللہ نے اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میرا نور آدم کی پیشانی میں تھا، اس لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی، جب اس نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی منہ، پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ میری کشتی کو کنارے لگا دے۔ تو انبیاء کی کشتیاں جن کے صدقے میں کنارے لگے وہ آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے نجات دی، انہوں نے بھی کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما نجیتنی منہ، پروردگار اس نار سے مجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں نجات عطا فرما۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہ جب عصا پھینکا، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ڈر گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، اور پھر اس موقع پر بھی اللہ نے محمد و آل محمد کے ذریعے سے اس کے خوف کو دور کیا، اور اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انت العالی
تو ہی غالب رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب میری اولاد میں سے میرا 12واں امام جو میرا جانشین ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جب وہ ظہور کرے گا تو چوتھے آسمان سے عیسیٰ آ کر میرے اس بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو کہاں حضرت عیسیٰ، کہاں حضرت محمد مصطفیٰ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک کے 12ویں جانشین کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، اور فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے اور وہ میری نبوت پر ایمان نہ لاتے تو ان کو نبوت ہی نہ ملتی، ان کی نبوت کسی کام کی نہیں تھی، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی ہے۔ سنیے گا، جب تک انبیاء نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا ان کو اللہ نے نبوت عطا ہی نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ میں آپ کو قرآن سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اپنے نبی کا اخلاق مجھے بتائیں کہ آپ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ حضور کے اخلاق کی عظمت اتنی کہ ہم اس کو تعریف نہیں کر سکتے۔ دیکھیں حضور پاک کے اسوہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم چلیں اور ان کی پیروی کریں۔ تو بات چلتے چلتے امیر المومنین تک آ گئی، کہا کہ یا علی آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، ذرا آپ تعریف کریں، ڈیفینیشن کریں کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ کا اخلاق کیا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے یہودی پہلے مجھے ذرا دنیا کے بارے میں بتا، یہ دنیا کیا ہے؟ توجہ، یہ دنیا کیا ہے؟ کہا میں نہیں بتا سکتا۔ اور آج بھی میرے دوست اور بزرگوں ابھی تک دنیا کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، ابھی تک کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکا، سائنسدان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ زمین اپنی اتنی وسعت کے ساتھ، اگر میں یوں کہوں مختصر الفاظ میں کہ یہ پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے تو شاید میں مبالغہ کروں، یہ ذرہ بھی نہیں بنتے، یہ زمین۔ کیونکہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے اس میں سورج ہماری زمین سے 1000 گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں جتنے سیارے ہیں یہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ ایسے کروڑوں نظام شمسی اس کائنات میں موجود ہیں، اور یہ جو رات کو آپ آسمان پر دیکھتے ہیں کہکشاں کا منظر دیکھتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ کہکشاں ان کروڑہا نظام شمسی کا مجموعہ ہے جس میں ہر ایک نظام میں کئی سورج ہیں۔ ہمارے نظام میں تو ایک سورج ہے نا، اس میں کئی سورج ہیں، اور ایسی ہزاروں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی تو انسان نے اس زمین کو بھی نہیں سمجھا کہ اس زمین میں اللہ نے کیا خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اس زمین میں کیا کیا وسعتیں موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، مولا نے فرمایا کہ آپ مجھے ذرا دنیا کے بارے میں بتائیں، یہ دنیا کیا؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا، میں دنیا کی تعریف نہیں کر سکتا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس دنیا کی تعریف نہیں کر سکتا جسے خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قلیل کہا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے انتہائی کم ہے، انتہائی تھوڑا ہے، کہ جسے اللہ قلیل فرما رہا ہے تو اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ انکا لعلی خلق عظیم، جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے میں اس کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے بیان کر سکتا ہوں جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے؟
ایک نمونہ عرض کرتا ہوں، حضور پاک کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ لے کے آتا، کھانے کی چیز ہوتی، تو آپ صحابہ کرام کو بھی اس میں کھانے کی دعوت دیتے، سب مل کے کھاتے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص ایک خربوزہ کی طرح کا پھل لے کے آیا، تو آپ نے کسی کو نہیں دیا، خود سارا تناول فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج تو آپ نے معمول سے ہٹ کر ہمیں دعوت ہی نہیں دی۔ اب سنیے گا، یہ ہے اخلاق پیغمبر، خلق عظیم کی منزل پر جو فائز ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو پھل تھا نا، وہ بہت زیادہ کڑوا تھا، وہ پھل بہت زیادہ کڑوا تھا، میں نے سارا خود کھا لیا، اگر میں آپ کو دیتا آپ باتیں بناتے، وہ جو تحفہ لانے والا ہے اس کا دل رنجیدہ ہوتا۔ دیکھیں حضور پاک نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ کتنے شوق اور محبت کے ساتھ ایک چیز لایا ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرے گا، منہ بنائے گا، تو اس سے اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو آپ خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں، کسی کا دل آپ توڑنا نہیں چاہتے۔ اب اس سے ایک میسج ہم سب کو ملتا ہے، اے عاشقان محمد مصطفیٰ، اے عاشقان رسول، اگر کوئی ہمارے پاس کوئی تحفہ لے کے آئے، کوئی چیز لے کے آئے، تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، ہمیں اس پر باتیں نہیں بنانی چاہیے تاکہ اس بندہ خدا کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ مل کے باواد بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے علی علیہ السلام کی شان کو سمجھنا ہوگا۔ اگر علی کو دنیا سمجھ جائے تو رسول کو بھی سمجھ لے گی، لیکن ابھی تک دنیا علی ابن ابی طالب کو نہیں سمجھ سکی، حضور پاک کو کہاں سمجھے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام کی ذات والا وہ صفات رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ تعالی لأخی علی ابن ابی طالب فضائلہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل مقرر کیے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر فرمایا، من ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرا لہا غفر اللہ لہ ما تقدم و تأخرا۔ اگر کوئی بندہ علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کو بیان کرے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک فضیلت کو بیان کرے، اور فرمایا جو علی کی ایک فضیلت کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو علی علیہ السلام کی فضیلت کو ایک کتاب میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی من کتب فضیلتا من فضائلہ، اگر کوئی بندہ علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھتا ہے، فرمایا جب تک وہ لکھی ہوئی تحریر موجود رہتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب میرے دوستو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ ہر فضیلت میں علی ابن ابی طالب اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ جب ہم علی کی شان و عظمت کو دیکھتے ہیں تو علی ابن ابی طالب ادب کے اس مقام پر فائز ہے کہ فرماتے انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لہذا علی کا تذکرہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے، جس آقا کا غلام اتنی منزلت پر فائز ہے، اس کا سردار اور آقا کس منزل پر فائز ہوگا۔
خود محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ یہ علی ابن ابی طالب کا ادب ہے میرے دوستو۔ محمد مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسی عظیم ہستی بھی اگر کسی پر اپنی جان قربان کرنا فخر اور سعادت سمجھتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں علی جس پر اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ شب ہجرت جب کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں جانے کا پروگرام بنایا تو علی ابن ابی طالب کو بلایا اور کہا کہ یا علی آج آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ تو علی ابن ابی طالب نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کیا میری جان بچے گی، کیا یہ مجھے کافر نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، کیا میں خطرے سے محفوظ تو رہوں گا؟ نہیں، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ علی ابن ابی طالب نے فقط ایک سوال کیا ہے اور وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی۔ تو جب یہ سنا وہ علی ابن ابی طالب کو اپنی زندگی کی آرزو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لہذا کہتے ہیں اس رات علی اتنے سکون اور اطمینان سے سوئے کہ ساری زندگی علی کو ایسی نیند آئی نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا کہ اے جبرائیل و میکائیل، میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، ایک کو زیادہ عمر دی ہے دوسرے کو کم دی ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوا، نہ جبرائیل نہ میکائیل۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل و میکائیل، میں نے محمد مصطفیٰ کو اور علی مرتضیٰ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، جاؤ ذرا زمین پر جا کے دیکھو، ایک بھائی اپنی جان قربان کر کے دوسرے بھائی کے اپنی جان قربان کر کے اس کے بستر پر سو رہا ہے، اور جا کر اس کی حفاظت کرو۔ تو جبرائیل سرانے آئے، میکائیل پاؤں کی طرف آئے اور آ کر کہنے لگے، علی ابن ابی طالب سوئے ہوئے تھے اور کہنے واہ یا علی تیرے کیا کہنے، تیری وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا۔ یہ علی ابن ابی طالب کہ اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جنگ احد میں 10 آدمی رہ گئے تھے کیونکہ گمسان کی جنگ ہوئی تھی، 10 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے، اس میں ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنی جان کو بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ تو علی ابن ابی طالب سے ہم رسول پاک کی عظمت کو سمجھتے ہیں، تو علی ابن ابی طالب ہمیں کہتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، لیکن رسول خدا کس طرح سے بیان فرماتے ہیں، وہ علی کا ادب ہے، یہ رسول پاک کا اخلاق ہے۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں میرے بھائی اور آخرت میں میرے بھائی۔ جب مدینہ میں آپ نے صیغہ مخافات پڑھا، صیغہ اخوت پڑھے، ہر مسلمان کو ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، تو آخر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام بچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس وقت محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں میرے بھائی اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور کہا لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، حرب کا حربی، سلم کا سلمی۔ یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا بدن میرا بدن ہے، جس کی تیرے ساتھ صلح ہوگی اس کی میرے ساتھ صلح، جس نے تیرے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک
حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، ورنہ آپ خود فرماتے ہیں قُلْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں۔ دیکھیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری۔ بس میرے دوستو اور بزرگوں، آپ کی زحمت کو تمام کریں، میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ امام صادق علیہ السلام جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، آپ کی نسل پاک سے ہیں، کیونکہ ان کے میلاد کے بھی دن بھی ہیں، تو ایک ایسا ذکر ہم کریں جس میں دونوں کا تذکرہ آ جائے۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، ابو ہارون اس کا نام ہے، چند دن وہ غائب رہا، آپ کی خدمت میں نہیں آیا، چند دن کے بعد جب وہ آیا، آپ نے پوچھا ابو ہارون کہاں تھے؟ تو اس نے کہا مولا میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس میں مشغول تھا، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جو ہی یہ نام کا سننا تھا، امام صادق علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اتنا جھکے کہ آپ کے رخسار زمین کے قریب لگنے لگے، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے محمد محمد محمد، کہا میری جان، میری اولاد، میرے والدین اور تمام کائنات محمد مصطفیٰ پر قربان جائے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی بچہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بابرکت بنا دے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ جس کو زیادہ بیٹے دے، ضرور ایک بیٹے کا نام محمد رکھنا، حضور پاک کے نام مبارک پر خدا برکت دیتا ہے۔ حتی ہمارے بعض روایات ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نام بھی رکھیں تو کم از کم یہ پہلے 7 دن اپنے بیٹے کو محمد کہہ کر پکاریں، تاکہ ان کی نام کی برکت اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ تو یہ امام صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ روٹین تھی کہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے اور آپ کا نام آپ کی زبان پر رکھتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ آپ کی عظمت کو دیکھتے تھے، جس نام میں یہ عظمت ہے، خود اس کی شان کس قدر بلند ہوگی میرے دوستو، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم واجب ہے، ان کے نام کا ادب کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ان پر درود بھیجنا واجب ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے، ایک دفعہ مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، بسم اللہ جناب، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ آخری بات میں کروں، دیکھیں حضور پاک پر جو درود ہے، اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس وقت تک کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھ لے، اس وقت نماز نہیں۔ اور ایک حدیث ہے درود پاک کے حوالے سے، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی آپ کا نام مبارک آپ سنیں تو آپ پر درود پڑھا کریں، فَأَكْثَرُ الصَّلَاةَ
अला मोहम्मद, कसरत के साथ आप पर दरूद भेजा करे। फिर आप फरमाते हैं कि जो बंदा भी एक मर्तबा मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा, अगर कोई बंदा एक मर्तबा भी हजूर पाक पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला 1000 मलाइका की सफ के साथ 1000 मर्तबा उस बंदे पर दरूद भेजता है। 1000 मर्तबा। और फिर फरमाते हैं कि जब अल्लाह और उसके मलाइका उस बंदे पर जो नबी पाक पर दरूद भेजता है, दरूद भेजते हैं, तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं बचती जो उस बंदे पर दरूद न भेज रही हो। जिस हस्ती पर एक मर्तबा दुरूद भेजने का इतना अज्र व सवाब है, उसकी शान व अजमत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का इतना सवाब है कि खुद फरमाया इससे गुनाहों की बख्शिश होती है, हाजात की बराबरी होती है। फरमाते हैं जब क़यामत वाले दिन नामे आमाल तोला जाएगा, मीज़ान लगाया जाएगा, अगर नेक आमाल का पलड़ा हल्का होता हुआ नजर आएगा तो हुजूर पाक पर भेजा हुआ दरूद उस पलड़े में डाला जाएगा और वो बुरे अमाल वाला पलड़ा उठता हुआ नजर आएगा और नेक अमाल वाला पलड़ा झुकता हुआ नजर आएगा। इससे बढ़कर और कोई संगीन और वजनी अमल है नहीं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजने के अलावा। और याद रखना मेरे दोस्तों, अभी हमने देखा है बात लिखने में भी और पढ़ने में भी आप पर तो दरूद भेजते लेकिन आपकी आल पर दरूद नहीं भेजते। ये दरूद हुजूर पाक के लिए काबिल कबूल नहीं है। फरमाया मेरे पर दुम कटा दरूद ना भेजा करो। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये दुम कटा दरूद क्या है? कहा मुझ पर तो दरूद भेजो लेकिन मेरी आल पर दरूद न भेजो। ये दुम कटा दरूद है जिसे अल्लाह का रसूल पसंद नहीं करता। जब मोहम्मद पर दरूद भेजो तो उनकी आल पर भी सब मिलकर दरूद पढ़ने। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात अक़दस वो है कि जिस पर अली इब्न अबी तालिब अपनी जान कुर्बान करने को फख्र महसूस करता। इससे हुजूर पाक की अज़मत हमें किसी हद तक हमें समझ में आती है। कुरान जिसका कसीदा बनकर आए वो मोहम्मद मुस्तफा की तमाम कायनात से अफजल हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात अपने हबीब के सदके में हमें अपने हबीब की मार्फत अता फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत से हमारे कुलूब को सरशाद फरमा, अपने हबीब की इताअत और पैरवी की हमें तौफीक अता फरमा और आखिरत में हमें अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बीच में खाली जगह आगे आगे तशरीफ ले। बार बार शाह साहब कह रहे हैं, बुरा लगता है। पीछे जो बंदे आएंगे उनको फिर आसानी से जगह मिल जाएगी। आप आगे आगे तशरीफ ले। आप तशरीफ ला रहे हैं जी मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ मजहबी शख्सियत, मजहबी स्कॉलर, खतीब अहले बैत, मेरी मुराद प्रोफेसर अली अख्तर आवान साहब, आप तशरीफ लाएं और बारगाहे रिसालत और इमामत और विलायत में दुल्हाए अकीदत भी निछावर फरमाएं और अपने मखसूस अंदाज में हम तमाम अहबाब के जज्बात को मजीद गरमाएं और हमारे दिलों को उस जिक्र के नूर से मुनव्वर फरमाएं। नारा तकबीर।